بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الطهارة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرس في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستتيب الرجل بيمينه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا ہے جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ کی یا پاک صاف رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغلیاں لگاتا پھرا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ یہ پہلی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب الطہارہ ہے، طہارت کے بیان۔ دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی حدیث ہے ناپاکی سے عذاب قبر۔ عذاب قبر کے بارے میں تو بے شمار احادیث ہیں، اور اس کی وضاحت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مکمل کئی حدیثیں اس پر گزری ہے۔ اور عذاب قبر برحق بھی ہے،
حدیث کے تحت میں حضرات محدثین نظام نے فرمایا کہ جب انسانوں پر عذاب قبر ہوتا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق قبر کے ہولناک عذاب کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ جتنی بھی مخلوق ہیں قبر کے ہولناک عذاب کی چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ سب مخلوق سنتی ہے، صرف انسان اور جن نہیں سنتے۔ اور اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے جہاں پر یہ حدیث گزری ہے کہ حکمت اس پر کیا ہے کہ انسان اور جن کیوں نہیں سنتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں سنایا۔ شارحین حدیث نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ اگر انسان اور جنات مردوں کے عذاب کو سن لے تو اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر انسان اور جنات قبر کے اندر جو دفن کیے ہوئے لوگ ہیں اگر ان عذاب کو دیکھ لے اور سن لے، اس کی چیخ و پکار کو سن لے، تو ڈر کے مارے اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن بھی نہیں کرے گا۔ تو اگر دفن کرنا بند کر دے تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق کو مردوں پر جو عذاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ سناتے ہیں، لیکن انسان اور جنات کو نہیں سناتے۔ اس حدیث میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مضمون بیان کیا، ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنا، اور قبروں کے عذاب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بہت سے جو کہ عالم غیب کی باتیں ہیں اور بہت عالم غیب کی کچھ آوازیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کیا ہے، جیسے قبروں کے عذاب کے بارے میں۔ یہ تو ایک عالم غیب کی بات ہے، پوشیدہ بات ہے، تو بہت ساری پوشیدہ باتیں اللہ نے اپنے نبیوں پر مطلع کی، جیسے کہ قبروں پر عذاب ہونا، یہ ایک پوشیدہ بات ہے، لیکن بہت سے نبیوں کو اللہ رب العزت نے ان پوشیدہ عذاب سے بھی مطلع کیا ہے، ان کو معلوم کرایا۔ جیسے کہ اسی واقعے میں جو حضور نے اپنا واقعہ بیان کیا، واقعہ کیا بیان کیا؟ اس حدیث میں 2 صاحبوں کے عذاب کا سبب اور ان کے 2 خاص گناہوں کو بتایا، جس کی وجہ سے قبر میں ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے بتایا کہ میں 2 قبروں پر گزر رہا تھا، 2 آدمی قبروں میں مدفون تھے، ان پر سے میرا گزر ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ایک عالم غیب کی بات ہے، تو اللہ نے بہت سے نبیوں کو اس سے مطلع کیا، تو حضور کو بھی بہت سی غیب کی باتیں جو کہ پوشیدہ رہتی ہے بتایا۔ تو حضور نے دیکھا کہ 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے کچھ سبب ہیں۔ پہلے شخص کو جو اللہ رب العزت عذاب دے رہے ہیں، پہلے شخص کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ حضور نے بتلایا، پہلے شخص کے لیے جو عذاب ہے اس کا سبب ہے چغلی کرتا تھا وہ شخص چغلی کیا کرتا تھا دنیا میں، چغلی
ایک دوسرے کے بارے میں کسی دوسرے شخص کو چغلی کر دینا، بتلا دینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ ایک سنگین جرم ہے کسی کے بارے میں کسی سے چغلی کرنا۔ کوئی بات کسی سے جا کر فلاں کے متعلق بتلا دینا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ویسا کہا، فرماتے ہیں یہ ایک سنگین جرم ہے شریعت کے اندر، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس جرم کو سنگین بتلایا یہاں تک ہے کہ یہ ایک منافقانہ عادت ہے، خصلت ہے۔ منافقانہ عادت اور خصلت بتایا ہے، اور اسی طریقے سے کافرانہ خصلت بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ خصلت ہے تو یہ کافرانہ خصلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ یہ 29ویں پارے کی آیت ہے سورہ قلم۔ اس کا ترجمہ ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ ہر ایسے شخص کی باتوں کو نہ مانو جو بولنے میں، جھوٹ بولنے میں بے تحاشا قسمیں کھاتا، جو بولنے میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دے اور ہر بات پر قسم کھانے کا زیادہ عادی ہو، ایسے شخص کی باتیں نہ مانو۔ جو انسان جھوٹا ہوتا نا، وہ بار بار اپنی بات پر کہتا ہے میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں جا کر یہ کہہ سکتا ہوں۔ جس کو ڈر ہوگا وہ قسم ہی کیوں کھائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن قسم نہیں کھائے گا۔ تو جن کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، وہ کہے گا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، چلو اب بھی میرے ساتھ۔ تو بتایا کہ ایسے شخص جو بے تحاشا قسم کھاتے ہو بات بات پر، ایسی شخص کی باتیں نہ مانو۔ اسی طریقے سے حماز مشاء بنمیم، جو عیب چینی اور چغلی کھانے کا عادی ہو، بات بات پر ایک دوسرے کی عیب نکالنا اور چغلیاں کرتا پھرنا جس کا مشغلہ ہو، ایسے شخص سے بھی انسان باز رہے، ایسے شخص کی بھی باتیں نہ مانے۔ تو اس گناہ کی وجہ سے اس مردے کو عذاب ملا تھا۔ معلوم ہوا کتنا سنگین جرم ہے کہ قبر کے اندر اس عذاب کی سزا وہ بھگت رہا۔ اور ایک کتب قدیمہ کے یعنی آسمانی کتابوں کے ایک بڑے عالم جن کا نام کعب احبار ہے، پہلے یہودی تھے، پھر اس کے بعد حضور کا زمانہ پایا، حضور پر ایمان لے آئے مسلمان۔ بڑا عالم دین تھا، یہ آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے کعب احبار رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ تورات جو ہماری کتاب تھی پہلے، حضور کے زمانے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے، تورات جو ہماری کتاب تھی، اس کتاب کے اندر سب سے بڑا گناہ چغل خوری اللہ نے قرار دیا۔ چغل خوری کو قرار دیا سب سے بڑا گناہ۔ تو اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا تھا تورات نامی کتاب میں کہ اس گناہ سے بھی انسان بچے۔ تو اس عذاب کے اندر آنے کا سبب کیا ہوا؟ چغل خوری۔ اور دوسرے شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اس کو عذاب میں مسلط ہونے کا ایک سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کی گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ پیشاب کی گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔
جس کے لیے جملہ فرمایا لا یستتیرو، اور مسلم شریف کی روایت میں لا یستنزہو، تو اس قسم کے سارے جملے آئے ہیں، لا تستتیرو، لا یستنزہو، اور ایک روایت میں صحیح بخاری میں ہے لا یستب ریو، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا بھی نہیں تھا اور پاک صاف بھی نہیں رہتا تھا اور اس پاکی صفائی کا بھی صحیح خیال نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا اور احتیاط نہ کرنا یہ قبر کے عذاب کا ایک سبب ہے۔ اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم آج کیا ان چیزوں سے بچ رہے ہیں؟ چغل خوری بھی آج ہماری عادت ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی ہماری عادت ہے۔ ہم پیشاب کرتے ہیں، صحیح طور پر ہمارا خیال نہیں رہتا کہ پیشاب کے چھینٹے تو ہم پر نہیں پڑے، بس ہمیں جلدی جلدی گئے اور قضاء حاجت کر کے نکل۔ پیشاب کے چھینٹے یہ بہت خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے خود دیکھا کہ عذاب کا جو سبب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ایسے نوجوان جن کو کوئی بھی عذر نہیں ہے، پیروں میں درد بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیشاب کے لیے جو جگہ متعین ہے پیشاب خانے، وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس دیکھا دیکھی۔ بھائی جب انسان بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے تو اس میں بھی اگر ذرا بیلنس خراب ہوا تو پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں، تھوڑے سے بیلنس کے خرابی کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے کیسے پڑ جاتے معلوم نہیں ہوتا۔ تو جو انسان کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہو اس پر کتنے چھینٹے آتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان نہیں بچتے، اور خود تو وہ گناہگار ہے ہی، ایک تو کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے گناہگار اور چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے گناہگار، پھر ساتھ ہی ساتھ کپڑے اس کے آلودہ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں ان چھینٹوں کی وجہ سے، اس کا الگ گناہگار، پھر جو ادھر سے ادھر گزر رہے ہیں ان کے اوپر بھی چھینٹوں کے آنے کا اندیشہ، اس کا گناہ، لیکن بے دھڑک کرے جا رہے، کوئی فکر نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بے احتیاطی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور ایک اور بات حضور نے اس کے تعلق سے یہ کہی، ارشاد فرمایا کہ جب ایسا دیکھا حضور نے تو ایک عمل کیا کہ حضور نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی۔ جب عذاب قبر ان دونوں کو ہو رہا تھا تو کھجور کی ایک تر شاخ، ایک ٹہنی منگوائی اور بیچ سے پھاڑ کر اسے ٹکڑے کر کے ہر ایک ٹکڑے کو ان کی قبروں پر گاڑ دیا۔ حضور نے یہ عمل کیا تو صحابہ نے دیکھا تو دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ عمل کیا ہے کہ کھجور کی ایک شاخ کو، ایک ٹہنی کو آپ نے منگوائی اور اسے چیر کر پھاڑ کر دونوں کے قبروں میں دو ٹکڑے لگا دیے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے کیوں ایسا عمل کیا؟ تو حضور نے جواب دیا، مجھے امید ہے کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ جب تک یہ ٹکڑے تری رہے گی، تر رہے گی، نمی ان کے اندر رہے گی، تب تک ان کے عذاب میں کوئی ہلکا پن اللہ رب العزت کرے۔ اب اس کی توجیہ حضرات محدث نظام نے کئی طور پر کی ہے کہ کسی درخت کی شاخ میں جب تک کچھ تری یا نمی رہتی ہے
تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک وہ ٹہنی، وہ شاخ زندہ رہتی ہے، اور جب تک کوئی درخت یا کوئی ٹہنی زندہ رہے اس وقت تک اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی حدیث ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو وہ شاخ اور وہ ٹہنی جب تک تر رہے گی، نمی رہے گی، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور جب تک اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی ان پر اللہ تعالیٰ عذاب میں ہلکا بن کرتا ہے۔ اس لیے بعض محدثین نظام نے اس کی وضاحت کی کہ اس لیے حضور نے عمل کی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اس کی توجیہ میں کہ یہ توجیہ اس کی نہیں ہے، یہ اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ توجیہ، یہ وجہ بتانا غلط ہے۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ حضرات محدثین نظام میں سے اکثر نے کہا صحیح یہ ہے کہ آپ نے جو یہ عمل کیا اس نقطۂ نظر سے کیا کہ کھجور کی شاخ چیر کے آپ اس کے ٹکڑے قبروں پر آپ نصب نہ کرتے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ کوئی چیز جب تک تر رہے، نمی رہے، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، تسبیح بیان کرنے کی بنیاد پر ان دونوں پر عذاب ہلکا ہوگا، تو حضور کیوں کسی ٹکڑے کو لا کر اس قبر میں رکھتے، بلکہ پورا ایک پودا ہی لا کر گاڑ دیتے، پورا پودا ہی ایک لاتے اور گاڑ دیتے، اور حضور سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتے؟ تو بتایا کہ جو آپ لوگوں نے اس کی وضاحت کی یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر ایسا منشا حضور کا ہوتا تو آپ ایک کوئی پودا لا کر وہاں پر گاڑ دیتے، ایک شاخ کے ٹکڑے نہ کرتے بلکہ ایک پودا لا کر گاڑ دیتے۔ تو کہا کہ آپ کوئی پودا لا کر وہاں گاڑ دیتے اور جو برسہ برس تسبیح کرتے رہتے۔ اور دوسری بات اس کی وضاحت کرتے ہوئے غلط یہ ٹھہرایا کہ یہ غلط اس سبب سے ہے کہ اگر یہی بات ہوتی تو یہ عام رواج بن جاتا کہ ہر قبر کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی شاخ گڑی رہتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے بعض محدثین نظام نے فرمایا کہ یہ جو توضیح اور وضاحت کی گئی کہ شاخ رہنے کی وجہ سے نمی رہتی ہے اور اس وقت تک تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اس لیے حضور نے یہ عمل کیا، یہ درست نہیں، بلکہ بہتر اس کی توضیح اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں پر آپ عذاب کو ہلکا کر دیجئے۔ یہ دعا اللہ سے حضور نے کی، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے اس پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ آپ ایک ٹہنی کہیں سے منگائیں اور وہ ہری بھری ہو، اس کے 2 حصے کر کے اس قبروں پر، ان دونوں قبروں پر گاڑ دیجیے۔ تو یہ حضور نے دعا کی تھی، اور دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا، تب جا کر حضور نے یہ عمل کیا۔ اور اس کی وضاحت میں حضرات محدثین نظام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور نے حکم دیا کہ جاؤ 2 درختوں میں سے 2 شاخیں کاٹ کر لے آؤ، فلاں جگہ ڈال دو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے اس کی بابت میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ سے تخفیف عذاب کی استدعا کی تھی، دعا کی تھی، تو اللہ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہے گی اس کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شاخوں یا اس کی تری کو عذاب کی تخفیف میں کوئی خاص دخل نہیں، بلکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا، اس لیے حضور نے یہ عمل کیا۔
اب اس پر بھی حضرات محدث نظام نے گفتگو کی کہ وہ دونوں جو قبریں ہیں وہ قبر آیا مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ وہ دونوں جو قبریں تھی وہ مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی جس پر سے حضور گزر رہے تھے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اتنی بات تو پکی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھی۔ کیوں؟ مسلمانوں کی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نے جو یہاں پر بتلایا عذاب کا سبب، وہ چغلی کرتا تھا، چغلی کی عادت تھی، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کو، اور دوسرے کے معاملے میں پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی وہ شخص کر رہا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ دو وجہ حضور نے بتائی، ایک چغلی کرنا اور دوسرے کی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ یہ دونوں باتیں بھی ان دونوں کے قبر کے مسلمان ہونے کی دلیل کہ وہ دونوں جو مردے قبر میں دفن تھے وہ دونوں کے دونوں مسلمان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفر کو بتلاتے کہ کفر کی وجہ سے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ کفر کے بارے میں نہیں بتلایا بلکہ شغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے سبب بتایا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ دونوں قبریں مسلمانوں کی قبریں تھیں، اور جس پر سے گزر رہے تھے حضور وہ کوئی عام قبرستان نہیں تھا بلکہ وہ جنت البقیع، اور جنت البقیع کس کا قبرستان ہے؟ کسی غیر مسلم کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا قبرستان۔ تو حضرات محدث نظام نے اب اس حدیث کا خلاصہ یہ بتلایا، اور اس حدیث کی ہدایت یہ بتلائی کہ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، پوری کوشش کرو، اور اسی طریقے سے جسم کے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کرو، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ چغل خوری جیسی منافقانہ اور کافرانہ اور مفسدانہ عادت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہم احفظنا۔ دوسری حدیث قضاء حاجت اور استنجے سے متعلق ہدایت ہے۔ اس حدیث میں ہے جو باتیں بھی اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، اس کتاب کے اندر بتائی گئی، یہ ہم سمجھیں کہ یہ حضور کی اپنی امت کے لیے مشفقانہ باتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے خود اس حدیث کے اندر وضاحت کی کہ میں نے اپنی امت کو کیوں یہ سبق سکھایا، کیوں یہ تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو یہ تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، یہ سمجھو کہ میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کے ہوں۔ حضور امت مسلمہ کے لیے کیسے ہیں؟ مثل ایک باپ کے ہیں، ایک والد کے جیسے حضور ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے میں اپنی باپ، مجھے سمجھو کہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، یعنی جس طرح اولاد کی خیر خواہی اور ان کو زندگی کے اصول آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح میں تمہاری تعلیم اور تربیت کا میرے اوپر یعنی کام ہے۔ اس لیے حضور نے ایک ایک بات کھل کھل کر بتائی۔ اس حدیث کے اندر تو یہاں تک بتائیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہیں قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھو، بلکہ اس طرح بیٹھو کہ قبلے کی جانب نہ تمہارا منہ ہو نہ تمہاری پیٹھ ہو۔ یہ کون بتا سکتے ہیں؟ ایک باپ ہی بتا سکتا ہے، اور باپ تو باپ، حضور تو والدین سے بھی ہمارے لیے بڑھ کر، حضور کی ذات ہمارے لیے والدین سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے حضور نے ہمیں ایک ایک بات سکھلائی۔ تو ہم اس کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے یہاں جب بیت الخلا بنائیں تو خاص یہ خیال رکھیں کہ کہیں ہم اگر بیت الخلا بنانے کے ٹائم میں بیت الخلا بنائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جب بیٹھیں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو۔ بہت سارے آدمی پوچھ لیتے ہیں، ابھی میں چند دن
پہلے بازار سے گزر رہا تھا، پوچھ لیا کہ حضرت ہمارا گھر ایسا ہے کہ باتھ روم ہی غلط ہے۔ میں نے پوچھا کیسا؟ کہا کہ وہ ایسا ہے کہ اگر بیٹھے تو اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف جا رہا ہے اور پشت جو ہے مشرق کی طرف۔ میں نے کہا یہ بہت غلط ہے، جس نے بنایا فوراً کوشش کرو کہ دوسری طرح بناؤ۔ پھر اس نے مجبوری بتائی کہ نہیں حضرت ابھی ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا جب تک مجبوری ہے تو مجبوری میں چلاؤ، لیکن چلانے کا طریقہ بھی پوچھ لیا۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اس طرح پھیر دو کہ نہ مشرق ہو نہ مغرب ہو، بلکہ رخ بدل جائے، آپ پلٹ کر بیٹھ جائیں۔ اب اس میں تو پریشانی ہوگی، تو مجبوری میں آپ اگر چلانا چاہیں تو آپ کو پلٹنا پڑے۔ تو اس طرح لوگ غلطی سے بنا لیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت اور سنت کے مطابق پوری طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔